ہمارا آج کا موضوع انتہائی پرکشش اور حسین ہے، کیونکہ اس کا عنوان ہی کشش اور حسن ہے۔ جیسا کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کا تقریباً ہر شخص، مرد و زن، یہ چاہتا ہے کہ وہ پرکشش ہو، جاذب نظر ہو، حسین و جمیل ہو، خوبصورت نظر آئے۔ اسی سلسلے میں آج ہم خوبصورتی کو، حسن کو اور کشش کو ایک ایسے فلسفیانہ اور نفسیاتی طریقے سے واضح کریں گے جس میں کہ سکون کلینکل ماڈل کی آمیزش شامل حال ہوگی۔ کشش کو اور حسن کو ہم سکون کلینکل ماڈل کے پرسپیکٹو میں دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مروجہ فلسفہ اور نفسیات بھی زیر بحث آئے گا، اور ہم اس قابل ہوں گے آج کی نشست کے بعد کہ ہم خوبصورتی کو، حسن کو اور کشش کو ایک انتہائی سائنٹیفک وے میں، ایک لاجیکل وے میں ڈسکرائب کرنے کے قابل ہو جائیں، اور پرکشش ہونے کی تعریف کو سمجھ پائیں اور پرکشش ہونے کے طریقوں کو بھی سمجھ پائیں۔ تو اس لحاظ سے آج کی یہ نشست انتہائی اہم ہے اور مفاد عامہ کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہر شخص خوبصورت بننے کی تگ و دو میں گرفتار ہے، جس کے نتیجے میں بہت سے نفسیاتی اور سماجی مسائل بلکہ مالی مسائل بھی درپیش آتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں نے ایک نیا مرض بھی دریافت کیا ہے، کیرزما فوبیا، جس پر بھی آج کی نشست میں تھوڑی بہت بات کی جائے گی۔ تو اس طرح کی اور بہت سے مسائل خوبصورتی اور کشش کی تعریف کو اور تشریح کو غلط انداز میں سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس مضمون کے لیے جو چارٹ میں نے وضع کیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے اٹریکشن کا چارٹ، اٹریکشن کا ماڈل، کشش کا ماڈل۔ اس میں 4 درجے ہیں، 4 طرح کی کشش دکھائی گئی ہے اس میں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سکون کلینکل ماڈل انسان کی 4 ذاتیں متعین کرتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ مزید رہنمائی حاصل کرنے کے لیے سکون کلینکل ماڈل پر جو ویڈیوز اویلیبل ہیں آلریڈی، وہ دیکھ سکتے ہیں اور دیگر مضامین کا بھی مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ تو انسان کی چونکہ 4 ذاتیں ہیں اور ہر ذات اپنی سیلف اسٹیم چاہتی ہے، اور تزکیہ نفس میں، سیلف ٹرانسینڈنس میں ان 4 ذاتوں کی بنیاد پر 4 ہی درجے ہیں تزکیہ نفس کے۔ تو اسی تناسب سے اور اسی تناظر میں کشش کی 4 اقسام یا 4 درجے ہوتے ہیں۔ تو اس چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے نچلا درجہ جو ہے تزکیہ نفس کا، سب سے پہلا درجہ، جس میں کہ انسان کی آؤٹر سیلف ڈومیننٹ ہوتی ہے، اس کی سوشل سیلف ڈومیننٹ ہوتی ہے،
اس کی ریفلیکشن پرسنالٹی سے ہوتی ہے. آؤٹر سیلف کی ریفلیکشن پرسنالٹی سے ہوتی ہے، جیسے میں پچھلی ویڈیوز میں بھی اور نشستوں میں بتا چکا ہوں. شخصیت بیرونی ذات کا مظہر ہوتی ہے. تو اگر انسان کی آؤٹر سیلف ڈومیننٹ ہوگی تو اس کی ریفلیکشن اس کی پرسنالٹی سے اور اس کی شخصیت سے ہوگی. یہ کشش کا پہلا درجہ ہے. شخصیت کا پرکشش ہونا کشش کا پہلا درجہ ہے. شخصیت کیا ہوتی ہے اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں. ابھی فی الحال آپ اس چارٹ کو سمرائزڈ وے میں پہلے سن لیجئے کہ یہ اٹریکشن کا ماڈل یہ پروپوز کر رہا ہے کہ شخصیت سے مربوط کشش کا پہلا درجہ ہے. شخصیت کی کشش کا پہلا درجہ ہے. پھر جب دوسرے درجے میں انسان کی انر سیلف ڈومیننٹ ہوتی ہے تو اس کا اظہار ایموشنل ایکسپریشنز سے ہوتا ہے. اس کے جذبات کا اظہار یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کی انر سیلف ڈومیننٹ ہے، اور یہ تزکیہ نفس کا دوسرا درجہ ہے. تو لہٰذا ہم کشش کے تناظر میں یہ کہیں گے کہ جذبات کا اظہار کشش کا دوسرا درجہ ہے. اسی طرح جب انسان کی آئیڈیل سیلف ڈومیننٹ ہوتی ہے تو اس کا اظہار اس کے کیریکٹر سے یا اس کے کردار سے ہوتا ہے. تو کشش کے تناظر میں ہم یہ کہیں گے کہ کشش کا تیسرا درجہ کردار کی کشش ہے. اور پھر تزکیہ نفس کے چوتھے درجے میں جب انسان کی ریئل سیلف ڈومیننٹ ہوتی ہے تو اس کا ہیومن اورا جو انسانی حالہ ہے وہ مظہر ہوتا ہے اس کی ریئل سیلف کی ڈومیننس کا. لہٰذا چوتھے آخری اور اعلیٰ ترین درجے کی کشش انسانی حالے کی کشش ہے. اب یہ شخصیت، جذباتی اظہار، کردار اور حالہ، ان چاروں پر میں تفصیل سے روشنی ڈالوں گا. اس ماڈل کا مقصد یہ تھا آپ کو پہلے بتانا کہ آپ اس ماڈل کی روح سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کی نشست میں ہم کشش کے 4 درجات کو ڈسکس کریں گے. سب سے ادنا درجہ کشش کا، جس سے کہ کسی انسان کو کشش حاصل ہو سکتی ہے اور وہ پرکشش ہو سکتا ہے. تو کسی انسان کے پرکشش اور خوبصورت ہونے کے لیے جو سب سے نچلا درجہ ہے وہ شخصیت کی کشش ہے. اس سے اوپر کا درجہ جذباتی اظہار کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کشش ہے. اس سے اوپر کا درجہ کردار کی کشش ہے. اور سب سے اوپر کا درجہ انسانی حالے کی کشش ہے. انسان کے ارد گرد جو الیکٹرو میگنیٹک حالہ، حصار، کورنگ ہوتی ہے، انسان کے ارد گرد انسان کی اپنی وجہ سے جو الیکٹرو میگنیٹک کورنگ ہوتی ہے اس کو انسانی حالہ کہتے ہیں. تو اس کی کشش سب سے زیادہ ہے اور اس کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے. اب یہ درجہ بندی کشش کی انٹینسٹی کو ظاہر کرتی ہے کہ کشش کتنی شدید ہے، اس کی شدت کیا ہے. تو شخصیت کی کشش کی شدت سب سے کم ہے. وہ کشش جو شخصیت کی وجہ سے حاصل ہو اس کی شدت سب سے کم ہے.
اور وہ کشش جو انسانی حالے کی وجہ سے حاصل ہو اس کی شدت سب سے زیادہ ہے، اور درمیان میں پھر جذباتی اظہار کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کشش اور کردار کے ذریعے پیدا ہونے والی کشش کے درجات آتے ہیں۔ تو یہ کشش کی 4 درجہ بندیاں ہیں اور 4 شدتیں ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور اسی کو لے کر ہم آج کی نشست میں آگے چلیں گے۔ ایک دفعہ پھر میں اس ماڈل کو سمرائز کر دیتا ہوں کہ انسان کی کشش کا سب سے نچلا درجہ اس کی شخصیت سے پیدا ہونے والی کشش ہے، اس کے بعد اس سے اوپر والا درجہ اس کے جذباتی اظہار کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کشش ہے، پھر اس سے اوپر کا درجہ اس کے کردار کے ذریعے پیدا ہونے والی کشش ہے، اور پھر سب سے اچھا اور سب سے اوپر اور سب سے شدید درجہ اس کے حالہ کی وجہ سے پیدا ہونے والی کشش ہے۔ تو اب آپ نے اس ماڈل کو اپنے ذہن میں رکھ لیا، یہ ہمارا تمہیدی ماڈل ہے، اسی کو ہم ایکسپلین کریں گے، اور آج کی نشست میں حسن، کشش، خوبصورتی اور اس طرح کے دوسرے موضوعات کی درست سائنٹیفک تعریفات اور تشریحات کی جائیں گی، جس کی بدولت پرکشش ہونے کا صحیح طریقہ ہاتھ آ سکے گا۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم حسن کی تعریف کرتے ہیں، بیوٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ بیوٹی کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جو بیوٹی ہے یہ کوئی آج کا کانسیپٹ نہیں ہے، صدیوں سے فلاسفرز بیوٹی کو ڈیفائن کرتے چلے آئے ہیں۔ تو بیوٹی پر بہت زیادہ فلسفہ اویلیبل ہے، اس کی بہت سی ڈیفینیشنز اویلیبل ہیں، اس کی تھیوریز اویلیبل ہیں، اور یہ سبجیکٹ آج بھی فلسفی کا سبجیکٹ ہے۔ جیسا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کا پہلا سبجیکٹ ہی فلسفہ تھا۔ فلسفی ایک اکلوتا مضمون ہوتا تھا جب علم دنیا میں شروع ہوا، پھر اس فلسفے سے دوسرے کئی مضامین نے جنم لیا، اور فلسفے سے علیحدہ ہو کر اپنی انفرادی شناخت قائم کی، جس طرح نفسیات فلسفے سے علیحدہ ہوئی۔ تو بیوٹی اب تک فلسفے ہی کا موضوع ہے، ایستھیٹکس کا موضوع ہے، جمالیات کا۔ تو جمالیات اب تک ایک انفرادی مضمون کی حیثیت اختیار نہیں کر سکا، اب تک فلسفے ہی کا پارٹ ہے۔ جمالیات بھی اور منطق بھی، یہ 2 مضامین اب تک زیادہ تر فلسفے ہی میں پنہاں ہیں۔ کہیں کہیں دنیا کے کچھ حصوں میں ان کو علیحدہ شناخت دینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، جس طرح سے لاجک میں ماسٹرز کروایا جاتا ہے، اور لاجک کرنے والے کو لاجیشن کہتے ہیں، جس طرح نفسیات پڑھنے والے کو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں، اسی طرح لاجک میں ماسٹر ہونے والے کو لاجیشن کہتے ہیں۔ اسی طرح ایستھیٹکس میں، جمالیات میں اگر کوئی ایکسپرٹ ہے تو اس کو ایستھیٹیشین کہتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پر یہ دونوں کے دونوں کانسیپٹس، منطق اور جمالیات، ابھی تک فلسفے سے خود کو پوری طرح علیحدہ نہیں کر پائے۔ تو یہ ایک فلسفیانہ موضوع ہے بیوٹی۔
اچھا، اس کے بعد آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ عرف عام میں اپنی روزمرہ زندگی میں ہم حسن کو صرف اور صرف انسان اور بالخصوص خواتین کے ساتھ منسوب کرتے ہیں. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف خواتین ہی حسین ہوتی ہیں. تو حسن کا لفظ جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں صرف خواتین ہی آتی ہیں، مرد نہیں آتے، جانور نہیں آتے، اور دنیا کی دوسری اشیاء نہیں آتی. صرف خواتین ہی کو ہم حسن کے ساتھ منسوب کرتے ہیں. یہ غلط ہے. حسن صرف خاتون کی میراث نہیں ہوتی. حسن ہر شے میں پایا جا سکتا ہے. انسان سے ہٹ کر بھی دوسری اشیاء بھی حسین ہوتی ہیں. ماحول حسین ہوتا ہے، مناظر حسین ہوتے ہیں. تو پہلے تو یہ سمجھیے کہ حسن انسان کا خاصہ نہیں ہے اور خواتین کا خاصہ نہیں ہے. کسی بھی شے میں ہو سکتا ہے. اس کی ایک سادہ سی تعریف اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ ہر وہ شے جو انسانی آنکھ کو بھا جائے، پسند آئے، وہ حسین ہوتی ہے. یہ بہت آسان اور سادہ تعریف میں نے کی کہ حسن کسی شے کا آنکھوں کو بھا جانا ہے. حسن کسی شے کے وہ ایٹریبیوٹس ہیں، وہ صفات ہیں کسی شے کی جو انسان کی آنکھوں کو بھا جائیں، اچھی لگیں. وہ صفات کسی بھی شے کی. تو یہ بہت آسان سی تعریف میں نے کی. کسی بھی شے کی کچھ صفات جو کہ انسانی آنکھ کو بھا جائیں، اس انسان کے لیے، اس اسپیسیفک انسان کے لیے وہ حسین ہے. تو ممکن ہے کہ کسی ایک انسان کے لیے کوئی شے حسین ہو اور کسی دوسرے انسان کے لیے وہی شے حسین نہ ہو، چونکہ خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے. یہ متفقہ اصول ہے فلسفے کا کہ خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے. تو اگر کسی شے کو میجورٹی خوبصورت کہے تو پھر وہ واقعی خوبصورت ہے، کیونکہ زیادہ تر افراد، میجورٹی کی سبجیکٹیو فیلنگز اس شے کے بارے میں بیوٹی پر مبنی ہیں، بیوٹیفل ہیں. میجورٹی اس شے کو بیوٹیفل کنسیڈر کر رہی ہے، لہٰذا وہ شے بیوٹیفل ہے. یہ ہے سماجی تعریف حسن کی. تو یہ بہت حد تک ممکن ہے کہ کوئی ایک شے کسی ایک شخص کے لیے حسین ہو. بالکل ٹھیک ہے، اسی سے اپنا کام چلائیے. فار ایگزامپل، مسٹر اے کے لیے ان کا قلم، پین بہت حسین ہے، بیوٹیفل ہے. تو بس ٹھیک ہے، مسٹر اے از سیٹسفائیڈ، اس کے لیے وہ حسین ہے پین. لیکن جب مسٹر اے کی یہ خواہش ہو کہ اب اس کو ساری دنیا مانے کہ میرا قلم حسین ہے، ساری دنیا تسلیم کرے کہ میرا قلم حسین ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ میجورٹی 68% آف دا ورلڈ پاپولیشن وہ یہ سمجھے کہ واقعی مسٹر اے کا قلم حسین ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں. تو ایک تو حسن کو
ڈیفائن کرنا سبجیکٹو ہے، حسن کو پرسیو کرنا بھی سبجیکٹو ہے، لیکن حسن کو پروو کرنا یہ سبجیکٹو نہیں ہے، اس میں سوشل نارمز انوالوڈ ہوتے ہیں۔ تو اب انسان کو، مسٹر اے کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا قلم اگر حسین ہے تو مجھے ہی اس سے فائدہ ہے، دوسروں کو کیا؟ دوسرے اس کو حسین سمجھیں نہ سمجھیں، میری بلا سے، میں تو اسے حسین سمجھتا ہوں۔ لیکن سٹوری یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، کیونکہ سیلف ریکگنیشن، سوشل ریکگنیشن سے آؤٹر سیلف کی ڈومیننس میں پاسبل ہوتی ہے۔ لہٰذا مسٹر اے یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میرے قلم کی تعریف کرے کہ یہ خوبصورت ہے۔ اب یہ جو چاہت ہے یہ آؤٹر سیلف کی ڈومیننس کی خصوصیت ہے، جو کہ نفسیاتی حوالوں سے ایک غلط خواہش ہے، فلسفیانہ حوالوں سے بھی ایک غلط خواہش ہے کہ جس شے کو میں حسین سمجھوں اسے سارے ہی حسین سمجھیں۔ تو ساروں کے حسین سمجھنے سے فائدہ کیا ہوگا کہ مجھے یہ تصدیق ہو جائے گی کہ میں جس شے کو حسین سمجھ رہا ہوں وہ واقعی حسین ہے۔ تو مجھے اس تصدیق کی کیا ضرورت ہے؟ تصدیق کی ضرورت اس لیے ہے کہ میں خود تذبذب کا شکار ہوں، مجھ میں خود منافقت ہے، میں خود اپنے قلم کو حسین پوری طرح سے نہیں سمجھ رہا، اسی لیے تو مجھے تصدیق کی ضرورت ہے۔ اگر میں 100% متفق ہوتا خود سے کہ میرا قلم انتہائی حسین ہے تو پھر مجھے دوسروں کی تصدیق کی ضرورت نہ پڑتی۔ دوسروں کی تصدیق کی ضرورت پڑنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میں خود، مسٹر اے خود متذبذب ہیں، صحیح ادراک نہیں کر پا رہے اپنے قلم کے حسن کا۔ تو کسی بھی شے کی کچھ صفات، کچھ ایٹریبیوٹس، کچھ فیکٹرز، کچھ کیریکٹرسٹکس اس کو حسین بناتے ہیں، تاکہ جب اس شے پر کسی کی نظر پڑے تو وہ شے آنکھوں کو بھا جائے، پہلی نظر میں بھا جائے۔ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ یہ بھی بہت مزے کی بات ہے کہ مسٹر اے کو اگر ان کا قلم حسین لگتا ہے، اگر حسین لگتا ہے تو پہلی ہی نظر میں حسین لگا تھا، پہلی ہی نظر میں بھا گیا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسٹر اے ارادی طور پر، شعوری طور پر اور لاجیکل وے میں تشریف رکھیں اور کہیں کہ اچھا یہ میرا قلم ہے، چلیے میں دیکھتا ہوں کہ یہ میرے لیے حسین ہے یا نہیں ہے، چلیے میں اس پر وضاحت کرتا ہوں خود سے، تو پھر میں یہ جانتا ہوں کہ اس قلم کے کیا اوصاف ہیں، میں یہ دیکھوں کہ یہ لکھتا کیسے ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کی بناوٹ کیا ہے، اور ان سب صفات کو منطقی طریقے سے مشاہدہ کرنے کے بعد پھر میں اس کسی نتیجے پہ پہنچوں کہ ہاں واقعی یہ قلم اب میرے لیے حسین ہو سکتا ہے، تو حسن کی یہ تعریف نہیں ہوتی، اور نہ اسی طرح سے لوگ چیزوں کو حسین سمجھتے ہیں۔ حسن بغیر کسی منطق کے، بغیر کسی استدلال کے، لاشعوری طور پر پہلی نظر میں آنکھوں کو بھا جاتا ہے۔ اس کے بعد انسان اس کو انٹرپریٹ کر سکتا ہے کہ یہ مجھے کیوں بھایا، اس میں کیا ایسی صفات تھیں جو مجھے بھا گئیں، وہ بعد کی انٹرپریٹیشنز ہیں۔ لیکن جو فرسٹ امپریشن ہے، واو واٹ آئی تھنک، کیا شے ہے، واہ، یہ جو پہلی دفعہ واہ نکلا، سبحان اللہ نکلا منہ سے، اپریسیشن آف بیوٹی اینڈ ایکسیلنس، یہ ایبرپٹلی آل آف اے سڈن، اچانک نکلا۔
اس کا اظہار ہوا، یہ اس شے کا حسن ہے۔ تو کسی شے کا حسن یہ ہے کہ اس کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں دیکھنے والے سے اظہار ہو جائے۔ وہ اظہار چاہے فیشل ایکسپریشن سے ہو، آنکھوں سے ہو، چاہے الفاظ سے ہو، چاہے شاکنگ کیفیات سے ہو۔ اگر حسن بہت زیادہ شدید ہے تو انسان کی بولتی بند ہو جاتی ہے، اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے، ششدر رہ جاتا ہے، اور اظہار ممکن نہیں ہوتا کیونکہ انسان ٹراما میں ہوتا ہے، شوق میں ہوتا ہے اس کو دیکھ کر۔ تو وہ حسن کا شدید ترین درجہ ہے جس کو دیکھنے کے بعد انسان شوق، سرپرائزڈ ہو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کوئی شے اتنی بھی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ تو آسان تعریف ہم نے کی کہ حسن کسی شے کی، کسی بھی شے کی، چاہے وہ خاتون ہے، چاہے مرد ہے، چاہے بچہ ہے، چاہے قلم ہے، چاہے گاڑی ہے، چاہے کوئی منظر ہے، جو بھی شے ہے، کسی بھی شے کی ان صفات پر مبنی ہوتا ہے جو کہ دیکھنے والے کی آنکھوں کو پہلی نظر میں بھا جائیں۔ تو اب فلسفے میں ان ممکنہ صفات پر بھی بحث کی گئی ہے کہ وہ ممکنہ صفات کسی شے کی کیا ہو سکتی ہیں، جو اگر کسی شے میں ہوں تو چانسز ہوتے ہیں کہ وہ شے دیکھنے والے کو بھا جائے۔ وہ کیا صفات ہیں؟ ان صفات میں پہلی صفت ہے بیلنس، کسی شے کا بیلنس، توازن۔ آرکیٹیکچرل بیلنس۔ جس طرح انسان کی اگر ہم مثال لیتے چلیں ساتھ ساتھ تو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ اگر اس شے کو ہم انسان سمجھیں اور انسان کی وہ صفات دیکھنے کی کوشش کریں جو اس کو بیوٹیفل بناتی ہیں، تو اس میں سے پہلی صفت ہے اس کا بیلنس۔ تو بیلنس کو انسان کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم فگر کہہ سکتے ہیں، بیلنس۔ دوسری صفت ہے پروپورشن، یہ بھی انسان کی مثال میں اس کے فگر سے پتہ چلے گی۔ تیسری صفت ہے سیمیٹری، یہ بھی انسان کی مثال میں اس کے فگر سے، اس کی ساخت سے پتہ چلے گی۔ پھر چوتھی صفت ہے کمپلیکسٹی، کمپلیکسٹی کہ اس میں افراد کتنی ہے۔ اس کو میں کمپلیکسٹی کو آپ کو ایک آسان مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک پکچر آپ کھینچتے ہیں 6 میگا پکسل کیمرے سے، تو اس کی کمپلیکسٹی کم ہے۔ اسی کو اگر آپ 16 میگا پکسل سے کھینچیں گے تو اس کی کمپلیکسٹی اچھی ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گی۔ اسی کو اگر آپ 48 میگا پکسل کے کیمرے سے کھینچیں گے تو اس کی کمپلیکسٹی اور اچھی ہو جائے گی۔ اسی کو اگر آپ 4K سے کھینچیں گے تو اس کی کمپلیکسٹی اور بہتر ہو جائے گی۔ کنٹراسٹ سمجھ لیجئے آپ، اور کنٹراسٹ اس سے اگلی ایک اور صفت ہے کنٹراسٹ، اور آخری صفت ہے کلیئرٹی۔ تو اب یہ ملتی جلتی صفات ہیں، ان پر ہماری بحث مقصود نہیں ہے، صرف ہم ان صفات کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں آسان پیرائے میں کہ فلسفہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی شے کے حسین ہونے کے لیے اس میں بیلنس،
پروپورشن، سیمیٹری، کمپلیکسٹی، کنٹراسٹ اور کلیئرٹی کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ 6 صفات فلسفہ ہمیں فراہم کرتا ہے کہ ان 6 صفات کو دیکھا جائے، جب حسن کا جائزہ لیا جائے، جب حسن کا تجزیہ کیا جائے تو ان 6 صفات کی بنیادوں پر کیا جائے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ملکہ حسن کے مقابلے میں کچھ معیار ہوتے ہیں کسی کو خوبصورت ترین ثابت کرنے کے لیے، تو یہ بھی معیارات ہیں، اور یہ فلسفیانہ معیارات ہیں، اور یہ معیارات بھی ملکہ حسن کے مقابلے میں زیر بحث آتے ہیں۔ تو یہ 6 صفات آپ ذہن میں رکھیے کسی بھی شے کے حسین ہونے کے لیے: بیلنس، پروپورشن، سیمیٹری، کمپلیکسٹی، کنٹراسٹ اور کلیئرٹی۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، اگر وہ کسی چیز کو خوبصورت سمجھ رہا ہے تو بالکل سمجھتا رہے، اسے کوئی نہیں روکتا، اس کی سبجیکٹیو فیلنگز ہیں۔ اگر کوئی انسان خود کو خود خوبصورت سمجھتا ہے تو بالکل سمجھتا رہے، اس میں تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، خود کو خود خوبصورت سمجھتا رہے۔ لیکن اگر یہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی مجھے خوبصورت سمجھیں تو پھر میجورٹی کا اس انسان کو خوبصورت سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا جناب، اب ان 6 صفات کے بعد جو ہم نے کسی شے کے بارے میں بنیادی صفات قرار دی ہیں فلسفے کی روشنی میں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں حسن کا کیا کانسیپٹ ہے۔ اب ہم باقی اشیاء کی بات نہیں کرتے، مناظر کی، پہاڑوں کی، دریاؤں کی حسن کی بات نہیں کرتے، اب ہم صرف اور صرف انسان پر آتے ہیں کہ انسان میں خوبصورتی، حسن اور کشش کیا ہے۔ اگر بات صرف اور صرف انسان کی جائے، اس میں پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈفرینس آف اوپینین لازمی طور پر ہوتا ہے، سکولز آف تھاٹ ہوتے ہیں، جس طرح سائیکالوجی میں ڈفرینٹ سکولز آف تھاٹ ہیں، اپنا اپنا سب کا پرسپیکٹو ہے، تو انسانی حسن کے بارے میں بھی ڈفرینس آف اوپینین موجود ہے، اپنا اپنا موقف ہے مختلف سائنسدانوں کا اور مختلف فلاسفرز کا۔ تو ایک جو ایوولوشنری پرسپیکٹو ہے، ڈاروینین پرسپیکٹو، بائیولوجیکل پرسپیکٹو، اس کے لیے اچھا نام ہے ایوولوشنری پرسپیکٹو۔ وہ پرسپیکٹو یہ سمجھتا ہے کہ انسانوں میں سروائیول آف دا فٹسٹ کا فارمولہ کار فرما ہے، جس طرح باقی سپیسیز میں بھی ہے، اس طرح انسانوں میں بھی سروائیول آف دا فٹسٹ، یعنی وہ پنپے گا، وہ نشو و نما پائے گا، وہ باقی رہے گا جو فٹ ہے، سب سے زیادہ جو فٹ ہے، فٹسٹ ہے، وہ باقی رہے گا، اور جو فٹ نہیں ہے وہ معدوم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس فارمولے کو کہتے ہیں سروائیول آف دا فٹسٹ۔ تو انسانوں نے اپنے ارتقاء کے عمل کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں سیکھ لی ہیں، کچھ ایسے طریقے سیکھ لیے ہیں جن سے کہ وہ دوسروں سے زیادہ فٹ نظر آ سکتے ہیں، اور ان باتوں میں، ان طریقوں میں وہ طریقے سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں
جو انسان کی سیکچولیٹی اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. یعنی فٹ وہ ہے جو سیکچولی ریپروڈکٹیو ہے اور سیکچولی اٹریکٹیو ہے، وہ فٹ ہے ایوولوشنری پرسپیکٹیو سے. سائیکو اینالیٹیکل پرسپیکٹیو بھی اسی کی حمایت کرے گا اور بایولوجیکل پرسپیکٹیو بھی اسی کی حمایت کرے گا کہ کسی انسان کی خوبصورتی کے معیارات اس کی شہوت اور اس کی ریپروڈکشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. یعنی وہ انسان زیادہ خوبصورت ہے جو زیادہ ریپروڈیوس کر سکتا ہے، زیادہ بچوں کو جنم دے سکتا ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے، اور وہ صنف مخالف کو زیادہ اٹریکٹ کر سکتا ہے. جس طرح سے جانوروں میں بھی آپ اگر مشاہدہ کریں تو نر مختلف طریقوں سے مادہ کو اپنی جانب اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. جس طرح سے ایک پرندہ ہے وہ پہلے گھونسلہ بناتا ہے، ایک خاص پرندہ ہے، ابھی نام اس کا میرے ذہن میں نہیں ہے، ایک خاص پرندہ ہے جو سب سے پہلے اپنی سیکشول ریپروڈکشن کے لیے اور اپنی سیکشول ارجز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ سب سے پہلے گھونسلہ بناتا ہے، بڑا بہترین گھونسلہ، پرفیکٹ، اور اس کے بعد انتظار کرتا ہے، اس گھونسلے کو ڈسپلے پہ رکھتا ہے درخت کے اوپر اور انتظار کرتا ہے، اور پھر کوئی مادہ آتی ہے اس کے گھونسلے کو دیکھتی ہے، اور اس کے گھونسلے کو دیکھنے کے بعد اگر اس کو وہ گھونسلہ پسند آ جائے تو پھر اس کی زوجیت میں آ جاتی ہے. اسی طرح سے افریقہ کے کچھ قبائل میں آج بھی جب شادی کا عمل ہونا مقصود ہو تو گاؤں میں تہوار منعقد ہوتے ہیں جس میں کہ خواتین تشریف رکھتی ہیں اور مرد اپنی شجاعت اور بہادری کے کارنامے دکھاتے ہیں، تلواروں کے ذریعے اور نیزوں کے ذریعے اور دوسرے آلات کے ذریعے اپنی جسمانی پھرتی اور جسمانی بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں. اور پھر خواتین کو جو مرد پسند آ جاتا ہے اس کی شجاعت کی وجہ سے وہ پھر اس کو پسند کر لیتی ہیں اور ان کی شادی ہوتی ہے. تو یہ ہے سروائیول آف دا فٹسٹ. اچھا، اسی کو اگر 2020 میں ماڈرن اور سویلائزڈ سوسائٹیز میں دیکھا جائے تو یہ پرندے اور افریقی قبائل کی جو میں نے مثال دی، یہ ماڈرن سوسائٹیز میں کیسے اپلیکیبل ہو سکتی ہے کہ ماڈرن سوسائٹیز میں اس پر تحقیقات ہیں، میری بھی تحقیق ہے اور سائنٹیفک سٹڈیز ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد، آج کا مرد اور امریکہ سے جاپان تک پوری دنیا میں یہ خلاصہ ہے کہ آج کا مرد عورت میں اس کی خوبصورتی کو اولین ترجیح دیتا ہے. شادی کرتے وقت یا اپنا پارٹنر بناتے وقت مرد عورت کی خوبصورتی کو اولین ترجیح دیتا ہے، فرسٹ پریورٹی، اور خاتون مرد کے پیسے کو، اس کی ویلتھ کو اولین ترجیح دیتی ہے. تو یہی فینومینن جو جانوروں میں موجود ہے، جو پرندوں میں موجود ہے، جو قبائل میں موجود ہے، وہی ماڈرن انسانوں میں بھی ماڈرن فارمز میں موجود ہے.
تو اسی وجہ سے ماڈرن سوسائٹیز میں خواتین یہ سمجھتی ہیں، خواتین کو یہ شعور ہے، خواتین یہ ریئلائز کرتی ہیں کہ جتنی وہ زیادہ خوبصورت ہوں گی اتنا ہی وہ فٹ ہوں گی سوسائٹی میں، اتنا ہی ان کی تعریف و توصیف کی جائے گی۔ یہ سماجی روایات نے اور کلچر نے ان کو یہ سکھایا ہے، اور ماڈرن سوسائٹیز کی، مغربی سوسائٹیز کی خواتین تو یہ پورے طریقے سے سیکھ چکی ہیں، اور جو انڈر ڈیولپڈ سوسائٹیز ہیں ان میں خواتین کشمکش کا شکار ہیں ابھی تک۔ اس پر بھی میری ایک تحقیق ہے، پرسنل گروتھ انیشیٹو اور ویمن امپاورمنٹ پاکستان میں۔ تو پاکستانی پرسپیکٹو میں ابھی تک خواتین نے پوری طرح اس دنیاوی راز کو نہیں پایا کہ جتنا وہ خوبصورت ہوں گی اتنا ہی زیادہ فٹ ہوں گی، لیکن مغربی معاشروں میں خواتین کو یہ بہت اچھی طرح سمجھ آ چکی ہے کہ اگر وہ کامیابی چاہتی ہیں، سوشل پرسپیکٹو میں پروگریس کرنا چاہتی ہیں، تو ان کا خوبصورت ہونا ضروری ہے۔ اور یہ بھی آگے چل کر مزید کلچر کے اوپر میں بات کروں گا کہ کلچر کس طرح سے خواتین کو مس لیڈ کرتا ہے، خوبصورتی کا دھوکہ دے کے، اور اس سے فارماسیوٹیکل کمپنیز اور کاسمیٹکس سے ریلیٹڈ انڈسٹری کس طرح سے نفع کماتی ہے۔ یہ بہت بڑا بیوپار ہے، بہت کاروبار ہے، ایک جھانسا ہے خوبصورتی کا، جس کو میں آگے چل کر ایکسپلین کروں گا۔ اچھا جی، دوسرا موقف سوشل سائیکالوجسٹ کا ہے۔ پہلا تو ہم نے دیکھا ایوولوشنری پرسپیکٹو تھا، اب یہ دوسرا سوشل پرسپیکٹو ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ سوشل سائیکالوجسٹ نے دیا ہے۔ تو سوشل سائیکالوجسٹ بیوٹی کو ایک براڈر سائیکو سوشل کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں، خصوصاً خواتین کے لیے، اور خوبصورتی کی جو صفات ہیں سوشل سائیکالوجسٹس کے نزدیک، ان میں کسی انسان کی انٹیلیجنس، اس کی ذہانت، اس کی سوشل کمپیٹنس، معاشرے میں وہ کس طرح سے موو کر سکتا ہے، کس طرح سے معاشرتی مسائل کو ختم کر سکتا ہے، اس کی فرینڈلینس، اس کی لیڈرشپ سکلز، یہ ساری چیزیں سوشل سائیکالوجسٹ ضروری سمجھتے ہیں کسی انسان کی خوبصورتی کے لیے۔ سوشل انٹیلیجنس، لب لباب خلاصہ یہ ہے کہ جس انسان میں سوشل انٹیلیجنس زیادہ ہوگی تو سوشل سائیکالوجسٹ اس انسان کو خوبصورت کہیں گے، اٹریکٹیو کہیں گے، دوسروں کے لیے اٹریکٹیو۔ اچھا، جب یہ میں لفظ استعمال کرتا ہوں خوبصورت، تو اس سے مراد صرف صورت نہیں ہوتی، صرف فیس نہیں ہوتا۔ خوبصورت ہم اصطلاح میں کہتے ہیں اس شخص کو جو سر سے پاؤں تک خوبصورت ہو۔ تو خوبصورت کا مطلب صرف اور صرف چہرے کے ساتھ جڑی ہوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ خوبصورت سر سے پاؤں تک انسان خوبصورت ہوتا ہے، اور اس کو ہم عرف عام میں مروجہ زبان میں خوبصورت کہہ دیتے ہیں، بیوٹیفل۔ بیوٹیفل کو جب ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو خوبصورت کہہ دیتے ہیں۔ یہ بھی ہماری ایک بے ایمانی ہے کہ انگلش کے لفظ بیوٹیفل میں تو چہرہ نہیں تھا، حسین، اس کا اردو ترجمہ بنتا ہے حسین، بیوٹیفل، حسین۔ ہم روزمرہ زندگی میں کہتے ہیں خوبصورت، تو ہم نے تو سارے کا سارا فوکس ہی چہرے پر دے رکھا ہے۔ تو اسی لیے خواتین چہرے پر زیادہ خواری کرتی ہیں،
بنسبت اور اعضاء کے، کیونکہ خوبصورتی کی، حسن کی تعریف کو ہم نے چہرے تک محدود کر رکھا ہے۔ اسی طرح جو خواتین نقاب بھی فرماتی ہیں وہ بھی آئی بروز پہ اور آنکھوں پہ زیادہ میک اپ کرتی ہیں اور پرومیننٹ بنانے کی کوشش کرتی ہیں، کیونکہ خوبصورتی کو ہم نے صرف چہرے کی خوبصورتی سمجھا ہوا ہے۔ تو سوشل سائیکالوجسٹ کا بھی پوائنٹ آف ویو آپ نے سنا۔ اچھا، اب جو فلسفہ ہے وہ خوبصورتی کو بھی خوبصورتی کے ساتھ منسلک سمجھتا ہے۔ خوبصورتی، جس پہ میں آگے چل کر بات کروں گا، کیریکٹر کا حسن میں نے اس کو نام دیا، کیریکٹر کی کشش، کردار کی کشش، تو وہ ہے خوبصورتی، کہ انسان کے اخلاق بھی اچھے ہوں، خوبصورت ہوں، اس کا کردار بھی خوبصورت ہو۔ تو جو ایولیوشنری پرسپیکٹو ہے، جو کہ ماڈرن سیولائزڈ سوسائٹیز کا پرسپیکٹو ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ، وہ صرف اور صرف سیکشول اٹریکٹیونیس اور ریپروڈکٹیو اٹریکٹیونیس پر فوکس کرتا ہے۔ سوشل سائیکالوجسٹ کا جو پرسپیکٹو ہے وہ سوشل انٹیلیجنس پر فوکس کرتا ہے، اور جو فلسفے کا پرسپیکٹو ہے وہ سیکشول ریپروڈکشن اور سیکشول اٹریکشن اور سوشل انٹیلیجنس کے ساتھ ساتھ کردار کی کشش پر بھی فوکس کرتا ہے، کہ انسان کی جو صفات ہیں، جو اس کے خصائل ہیں، جو اس کے رویے ہیں، جو اس کے اخلاق ہیں، ان کا بھی خوبصورت ہونا ضروری ہے، حسین ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم، جس طرح پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ کلچر کیا رول پلے کرتا ہے اس ساری گیم میں، یہ ایک گیم ہے، ساری دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے مگر کھیل تماشا ہے۔ تو یہ کھیل تماشا ہو رہا ہے سارا، جس کو میں سائنٹیفک اور فلسافیکل وے میں آج کی اس تفصیلی نشست میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ لوگوں کے ذہن کھلیں اور تنگ نظری کو چھوڑ کر براڈ مائنڈڈ سوچ رکھیں بیوٹی اور حسن سے ریلیٹڈ، اور احساس کمتری کا شکار نہ ہو، اور کیرزما فوبیا جو میں نے ڈسکور کیا ایک نیا مرض پاکستان میں، اس کا شکار نہ ہو۔ تو کلچر کا رول دیکھتے ہیں کہ کلچر کس طرح سے مینیپولیٹ کرتا ہے چیزوں کو۔ اب آپ نے مجھ سے فلسفیانہ تعریف تو سنی بیوٹی کی، کلچر کا کام یہ ہے کہ کلچر نے اس فلسفیانہ تعریف کو دبا دیا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتا کلچر کے اصل تعریف یہ ہے حسن کی اور جمال کی اور کشش کی۔ کلچر اصل تعریفات کو دبا دیتا ہے، دانشمندانہ فلسفیانہ تعریفات کو دبا دیتا ہے اور اپنی تعریفیں پیش کرتا ہے، اور وہ کلچر ٹو کلچر ویری کرتی ہیں وہ تعریفیں ہر شے کی۔ تو مروجہ معاشرے میں، باہر کی دنیا میں، باہر کی دنیا سے مراد اس کمرے سے باہر جو دنیا ہے، جو ہماری روزمرہ زندگی میں مشاہدے میں آتی ہے، اس میں خوبصورتی کی تعریف کلچر کرتا ہے، فلسفہ نہیں کرتا۔ کلچر لوگوں کو بتاتا ہے کہ حسن کیا ہے، خوبصورتی کیا ہے، اور کلچر کی تشہیر
میڈیا سے ہوتی ہے، ٹریڈیشنل کنونشنل میڈیا سے بھی ہوتی ہے اور سوشل میڈیا سے بھی ہوتی ہے۔ تو سوشل میڈیا اور ٹریڈیشنل کنونشنل میڈیا کے تھرو کلچر انسانوں کو یہ تعلیم دیتا ہے، یہ سکھاتا ہے کہ خوبصورتی کیا ہے۔ اچھا، اب اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو کلچر خوبصورتی کی تعریف دیتا ہے، یہ کلچر ٹو کلچر بھی ویری کرتی ہے اور فرام ٹائم ٹو ٹائم بھی ویری کرتی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ سیکھنا چاہیے بطور سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس اور بطور فلسفے کے اسٹوڈنٹس کہ کلچر کی دی ہوئی تعریفات غیر مستقل اور ناپائیدار ہوتی ہیں، ان پر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اسٹینڈرڈائزڈ نہیں ہیں۔ جبکہ فلسفہ جو ہمیں ارسطو کے زمانے میں جو تعریف فلسفے نے دی وہ آج بھی اسی طرح سے کم و بیش رائج ہے اور مستحکم ہے۔ اسی طرح سے دین کی تشریحات آپ دیکھیں، 1450 سال پہلے دین نے جس شے کی جو تشریح کی وہ آج بھی ثابت قدمی کے ساتھ رائج العمل ہے، لیکن کلچر کا کام ایسا نہیں ہے۔ کلچر بدلتا رہتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ، ماحول کے ساتھ ساتھ، علاقے کے ساتھ ساتھ اس میں بدلاؤ آتا ہے۔ تو اس پر جو تحقیقات سائنسدانوں نے کی ہیں اس کے مطابق 15ویں صدی سے لے کر 15ویں صدی عیسوی سے لے کر 18ویں صدی عیسوی تک، یہ 3 صدیاں بنتی ہیں، 15ویں صدی سے لے کر 18ویں صدی عیسوی تک فیٹ اور چبی خواتین، موٹی خواتین پسندیدہ سمجھی جاتی رہی ہیں، اور چونکہ اسٹڈیز مغرب کی ہیں تو لہٰذا یہ مغرب میں ہی سمجھی جاتی رہی ہیں، زیادہ تر یورپین کنٹریز میں۔ ان کی پرانی پینٹنگز میں بھی آپ اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، جو کلاسیکل پینٹنگز ہیں، کلاسیکل آرٹ ہے انگلش آرٹسٹس کا، اس میں بھی اگر آپ بیوٹیفل اور حسین خواتین کو دیکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ کو فیٹ اور چبی نظر آئیں گی۔ تو یہ 3 صدیوں تک تو یہ روایت رہی ہے۔ پھر 19ویں صدی میں یہ روایات چینج ہوئی ہیں اور پتلی کمر اور چست لباس کو خوبصورت سمجھا جانے لگا ہے 19ویں صدی کے شروع میں۔ اس کے بعد 19ویں صدی کے آخر میں دوبارہ یہ پتلی کمر اور چست لباس کا آئیڈیا منسوخ ہوا اور دوبارہ بھاری بھرکم خواتین کو پرکشش سمجھا جانے لگا 19ویں صدی کے آخر میں۔ پھر 20ویں صدی کے شروع میں ایتھلیٹک باڈیز کو اچھا سمجھے جانے لگا، ورزشی بدن، پھرتیلا بدن، اس کو اچھا سمجھا جانے لگا۔ اور پھر 20ویں صدی کے آخر میں دوبارہ سے پتلی کمر اور مختصر سا پیٹ اور لمبی ٹانگیں اور ہائی ہیلڈ شوز فیشن میں ان ہوتے ہیں لیٹ 20th سینچری میں۔ تو یہ تھوڑی سی باتیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ریسرچ ہے، سائنٹیفک سٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ انسانوں میں حسن کے معیارات وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، کبھی ایک سے نہیں رہتے۔
اس کا مشاہدہ آپ بھی کرتے ہیں. اگر آپ 2-3 جنریشن گیپس دیکھ چکے ہیں تو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان میں فیشن تبدیل ہوتا چلا آیا ہے اور ہو رہا ہے اور مستقبل میں بھی ہوتا رہے گا، ایک سا نہیں رہے گا. تو اب 2020 میں جو گلوبل سٹینڈرڈز ہیں انسانی حسن کے لیے، وہ یہ ہیں کہ مرد فزیکلی سٹرونگ ہونا چاہیے اور اس کی باڈی مسکولر ہونی چاہیے. اور خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ جن مردوں کی داڑھی اور مونچھ ہوتی ہے وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں پاکستان میں نے بھی ایک تحقیق کی ہے جو کہ بالکل انٹرنیشنل فائنڈنگز کے ساتھ ایکولنٹ ہے. پاکستان میں بھی مردوں کے قد کو اہمیت دی جاتی ہے. ٹال ہائٹڈ مرد پرکشش سمجھے جاتے ہیں اور چھوٹی داڑھی اور چھوٹی مونچھ جو ہے وہ مرد اور عورت دونوں مردوں کے لیے پسندیدہ قرار دیتے ہیں. اسی طرح سے مسکولر باڈیز بھی فیوریٹ ہیں اور گندمی رنگ اور کالے بال فیوریٹ ہیں. تو خواتین کے جو سٹینڈرڈز ہیں اس میں جو گلوبل سٹینڈرڈ ہے اس کو کہتے ہیں WHR، ویسٹ ٹو ہپ ریشو. یعنی وہ جو پہلے بات ہم نے کی تھی فگر کی، بیلنس اینڈ سیمیٹری، تو اس میں بین الاقوامی معیارات کسی خاتون کے حسین ہونے کے، اس میں سب سے قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ خاتون کی ویسٹ ٹو ہپ ریشو کی سیمیٹری مناسب ہو. کروڈ فگر ہو. اس کے علاوہ اب پاکستان میں جو میں نے دیکھا اپنی تحقیق میں، اس میں مختلف رشتوں کے بارے میں لوگوں کی مختلف آراء ہیں. یعنی کہ بیوی کے بارے میں رائے کچھ اور ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ بیوی بیوٹیفائڈ لک رکھتی ہو، میک اپ کرتی ہو، لیکن جب یہی بات بیٹی اور بہن کے بارے میں پوچھی جائے تو وہ ان کا نظریہ چینج ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ لوگ رشتوں کے تناظر میں بھی حسن کو ڈیفائن کرتے ہیں. لیکن جس چیز پر میں آپ کو سینسٹائز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز آف بیوٹی میں گوری رنگت ٹاپ پر نہیں ہے، جبکہ پاکستان میں خواتین کے پرسپیکٹو میں گوری رنگت کو ٹاپ پر سمجھا جاتا ہے. یہ ہے وہ پوائنٹ جس کی اصلاح کی ضرورت ہے. تو دنیا بھر میں خوبصورتی کے معیارات، دو تو میں نے بین الاقوامی معیارات آپ کو بتائے، ان کے علاوہ چینج ہوتے رہتے ہیں کلچر ٹو کلچر. اب کوریا میں، جاپان میں، چائنا میں فیشل فیچرز کے معیار کچھ اور ہیں اور مغربی ممالک میں کچھ اور ہیں. اسی طرح سے جو افریقن کنٹریز ہیں جہاں پہ
رنگت لوگوں کی کالی ہوتی ہے، وہاں پہ خوبصورتی کے علاقائی معیارات کچھ اور ہیں۔ تو ان بین الاقوامی اور علاقائی خوبصورتی کے معیارات کا مکمل جائزہ لینے کے بعد میں دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ گوری رنگت خوبصورتی کی ترجیحات میں سر فہرست ہرگز نہیں ہے۔ یہ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے زیادہ تر، اور اس کی وجہ وہ انگریز کی حکمرانی ہے ہم پر، جس کے نتیجے میں ہم بہت سی چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار رہتے ہیں۔ جس طرح سے انگلش ہے، انگلش بولنا قابلیت اور ذہانت کی علامت سمجھا جاتا ہے پاکستان میں۔ جو شخص جتنا بہتر انگلش میں کمیونیکیٹ کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کا روب اور پرسنالٹی بنے گی۔ اب اس بات کی کیا تک ہے، کیا فلسفیانہ ریشنیل ہے اس بات کے پیچھے؟ یعنی بہت سے ممالک کے سربراہان، عرب کنٹریز کے، چائنیز سربراہان جو کہ انگریزی بول سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب انٹرنیشنل فورمز پر جاتے ہیں تو اپنی زبان میں بات کرتے ہیں فخر کے ساتھ، لیکن ہم انگریزی کو اہمیت دیتے ہیں اور اردو پر اور اپنی علاقائی زبانوں پر اس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ ہے احساس کمتری۔ بالکل اسی طرح جس طرح انگلش کے معاملے میں ہم احساس کمتری کا شکار ہیں، اسی طرح سے گوری رنگت کے معاملے میں بھی ہم احساس کمتری کا شکار ہیں، اور انگریز کو اور وائٹ سکن لوگوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، خصوصاً خواتین کے سلسلے میں۔ اس سے بہت سے سماجی اور نفسیاتی مسائل جنم لیتے ہیں۔ اچھا جناب، تو اب ہم نے کچھ تعریفات کو تفصیلی طریقے سے دیکھا۔ اس کے بعد میں آپ کو کیرزما فوبیا کے بارے میں ذرا بتانا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا یہ جو میں نے انڈسٹری اور کاسمیٹکس کا ذکر کیا اس پر بھی آپ کی توجہ مبذول کرواؤں کہ میڈیا کس طرح سے ہائی جیک کرتا ہے لوگوں کو تاکہ کچھ پروڈکٹس کی، کچھ سروسز کی مشہوری ہو سکے اور لوگوں سے پیسہ اینٹھا جا سکے۔ تو اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، خصوصاً خواتین کو، کہ جو پروڈکٹس وہ استعمال فرما رہی ہیں کیا وہ ویلڈ ہیں اور ریلائبل ہیں یا نہیں ہیں۔ یعنی کہ جو 14 دنوں میں رنگ گورا کرنے والی پروڈکٹ ہے وہ کس حد تک ریلائبل ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو افریقہ میں سب کو کیوں نہ دے دی جائے کہ رنگ کو وہ چینج کر دے پروڈکٹ۔ اسی طرح سے اور بہت سی عجیب عجیب پروڈکٹس ہیں، لوگوں سے پیسہ بٹورا جاتا ہے اور لوگ بے وقوف بنتے ہیں۔ تو میڈیا کا بہت کردار ہے اس سلسلے میں، اور اس پر دنیا بھر میں تحقیقات موجود ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ میڈیا کلچر کے ساتھ مل کر کلچر کو ڈیولپ کرتا ہے اور ایک ایسا امیج پیش کرتا ہے۔ اب اس کو غور سے سنیے گا، میڈیا حسن کا وہ معیار پیش کرتا ہے، وہ آئیڈیلائزڈ فگر پیش کرتا ہے جو کہ ریئلسٹک نہیں ہوتا، اچیویبل نہیں ہوتا۔ یعنی میڈیا کے خیال میں جو خواتین خوبصورت ہیں،
وہ اس طرح سے ان کو پیش کرتے ہیں کہ عام زندگی میں وہ ریئلسٹک نہیں ہوتا. جس طرح ڈراموں میں آپ دیکھتے ہیں خاتون سو کر اٹھتی ہے تب بھی میک اپ میں ہے. اب وہ اصل میں تو سو نہیں رہی تھی، اصل میں تو وہ ایکٹریس ہے اور وہ میک اپ کر کے پھر ایکٹنگ کر رہی ہیں. لیکن جو سونے کا سین ہے اور سونے سے اٹھنے کا سین ہے اس کے بعد بھی وہ ماشاءاللہ میک اپ میں ہیں اور خوبصورت لگ رہی ہیں. یہ ہے میڈیا کی پروجیکشن. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب خاتون سو کے اٹھے تو اس کے بال بکھرے ہوں، اس کا چہرہ تر و تازہ نہ ہو. یہ ہے اصل ایکٹنگ، ریئلسٹک ایکٹنگ. لیکن ایسا کہاں ہوتا ہے؟ تو میڈیا ایک ان ریئلسٹک پکچر پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ جو کاسمیٹک انڈسٹری ہے اس کی پروڈکٹس کو سیل کیا جا سکے. اس پر دنیا بھر میں تحقیقات موجود ہیں، دنیا بھر میں یہی ڈرامہ چل رہا ہے، صرف پاکستان کی بات نہیں ہے. تو اس وجہ سے پھر خواتین پر سوشل پریشر پڑتا ہے. جس طرح سے اگر کوئی خاتون گوری رنگت کے فیور میں اشتہار دیکھتی ہے اور اس کا اپنا رنگ سانولا ہے یا کالا ہے تو اس کے دل کی حالت آپ اسی سے پوچھیے کہ اس کو کتنی کسک، کتنی ہوک اٹھتی ہوگی اس کے دل میں سے کہ کاش میں بھی گوری ہوتی. تو اگر تو اس کے پاس مالی وسائل ہیں تو پھر وہ کوشش کرنا چاہے گی، ڈیفرنٹ کاسمیٹکس یوز کرنے کی کوشش کریں گی، ڈیفرنٹ کاسمیٹک ڈرمیٹالوجسٹس کے پاس تشریف لے جائیں گی، پیسے کا اندھا دھند استعمال فرمائیں گی. کیونکہ میڈیا یہ ثابت کر رہا ہے کہ گوری رنگت ہونی ضروری ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس رنگت سے نوازا ہے وہ نعوذ باللہ ضروری نہیں ہے، لیکن گوری رنگت ضروری ہے. جو رنگت گوری نہیں ہے وہ ناجائز ہے، وہ بری ہے. یہ تاثر ہے میڈیا کا کہ اگر آپ کی رنگت، آپ خاتون ہیں اور آپ کی رنگت گوری نہیں ہے تو آپ میں کوئی جسمانی نقص ہے. اس کو دور کرنے کی کوشش کیجئے. جس سلسلے میں ہم جو پروڈکٹس پیش کر رہے ہیں وہ ٹرائی کیجئے اور کرتے رہیے. ٹرائی ساری زندگی ٹرائل اینڈ ایرر پہ چلتے رہیے. یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اس پہ ٹرائی اگین کرتے چلے جائیں. یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے والا اور تھمنے والا نہیں ہے. اس پر دنیا جہان میں اب میں آپ کو نا تحقیقات فردن نہیں بتا رہا، لیکن میرے پاس ڈھیر مارا پڑا ہے ریفرنسز کا. یہ کام دنیا بھر میں، جس طرح فارماسیوٹیکل ہیں، ہیلتھ ریلیٹڈ پروڈکٹس بناتی ہیں، اسی طرح سے کاسمیٹک انڈسٹری اور فیشن انڈسٹری کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. لوگوں میں کریز ڈیولپ ہوتا ہے کاسمیٹک ڈرمیٹالوجی کو استعمال فرمانے کا، کاسمیٹک پروڈکٹس کو استعمال فرمانے کا، اسکن اسپیشلسٹس کے پاس آنے جانے کا، ڈرمیٹالوجسٹ سے کنسلٹ کرنے کا کریز پیدا ہوتا ہے. جس طرح سائیکو تھیراپی کا کریز ماشاءاللہ پیدا ہو چکا ہے نیو یارک میں اور امریکہ میں. ایک فیشن ہے، ایک فیشن ٹرینڈ ہے سائیکو تھیراپی لینا. یعنی کہ جو لوگ سوشلی سکسیسفل ہوتے ہیں امریکہ میں وہ سائیکو تھیراپی لیا کرتے ہیں. یہ ٹرینڈ ہے وہاں پہ. تو یہ سب باتیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ
بنیادی فلسفیانہ تعریفات اور کلچر کی وجہ سے اور میڈیا کی وجہ سے جو رائج تعریفات ہیں حسن و جمال کی، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر سمجھ نہیں آئے گا تو پھر انسان ایک ایسا نفسیاتی مرض ڈیولپ کرے گا اور اس کا شکار ہوگا، جس کو کہ میں نے دنیا میں پہلی دفعہ ڈسکور کیا ہے، کیرزما فوبیا۔ اس سے پہلے کچھ امراض تھے ملتے جلتے، جس طرح باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر ہے، لیکن یہ جو مرض ہے اس میں کلچر کا بہت بڑا رول ہے۔ اس کے کچھ سمپٹمز میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں رہیں اور آپ خود میں تدبر اور تفکر کر کے دیکھ سکیں کہ کیا یہ سمپٹمز ہم میں، یہ علامات موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اگر یہ علامات آپ میں موجود ہیں تو آپ اثر قبول کر چکے ہیں کلچر کا اور میڈیا کنزمپشن کا، اور آپ میں کیرزما فوبیا یعنی کہ خوبصورتی ختم ہو جانے یا کم ہو جانے کا خوف پیدا ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر میں کچھ علامات بتا رہا ہوں، لیکن میں یہ عرض کرتا چلوں کہ میری ویب سائٹ پر سکون کیرزما فوبیا سکیل اویلیبل ہے، جس کی مدد سے آپ آن لائن اس کو فل کر کے آن لائن اس کا رزلٹ پا سکتے ہیں اور یہ جان سکتے ہیں کہ آپ میں کیرزما فوبیا ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کس حد تک ہے۔ تو اس کی کچھ علامات یہ ہیں کہ ایک شدید خواہش ہونا کہ لوگ میرے بدن کی اور جسمانی خوبصورتی کی وجہ سے میری تعریف کریں، اس شے کی شدید خواہش ہونا۔ پھر اس شے کی شدید خواہش ہونا کہ میں اپنی عمر سے کم نظر آؤں۔ اس سلسلے میں ایک سوال اکثر یہ اٹھایا کرتا ہوں، جو کہ میں آپ کو بھی سینسٹائز کر رہا ہوں اور برین سٹارم کر رہا ہوں، کہ آپ یہ بتائیں کہ خاتون سے اس کی عمر کیوں نہیں پوچھی جانی چاہیے، اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ اس کو برا کیوں سمجھا جاتا ہے اخلاقی طور پر؟ خصوصاً خواتین، زیادہ تر خواتین اس شے کو نامناسب خیال کرتی ہیں کہ ان سے ان کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے یا ان کی ایگزیکٹ ایج لوگوں کو پتہ چلے۔ تو وہ کیا جواب ہے اس کا کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ کسی انسان سے اگر آپ پاکستانی خواتین سے پوچھئے گا نا، پاکستانی خواتین سے بلکہ مردوں سے بھی، اگر آپ پوچھئے گا کہ خاتون سے اس کی عمر پوچھنا غیر اخلاقی کیوں ہے، تو وہ پتہ ہے آپ کو کیا جواب دیں گے؟ وہ جواب یہ دیں گے کہ بس ایسے ہی، اچھا نہیں لگتا، بس ایسے ہی، ایویں ہی، ایسے ہی، یوں ہی۔ یہ ہے ٹینیسٹی۔ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹینیسٹی بیسڈ سوسائٹی، لکیر کی فقیر، سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے والے لوگ، تو اپنی عمر سے خود کو کم سمجھنے کی اور نظر آنے کی شدید خواہش کا ہونا، اپنے لباس کے معاملے میں انتہائی محتاط ہونا، اور انٹرنیٹ پر غیر ضروری وقت صرف کرنا کہ مجھے کچھ ایسی معلومات ہاتھ آ جائیں جن سے کہ میں کچھ تبدیلیاں کر سکوں اپنے حسن و جمال میں، اور آخر میں اینگزائٹی کا شکار ہونا، تشویش کا شکار ہونا کہ کہیں میری خوبصورتی اور کشش کم نہ ہو جائے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، عمر ڈھلنے کے ساتھ ساتھ، کہیں میری خوبصورتی میں حرف نہ آ جائے، فرق نہ آ جائے، اس بارے میں اینگزائٹی کا ہونا، یہ کیرزما فوبیا کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر میڈیکلی انجسٹیفائیڈ میجرز اڈاپٹ کرنا،
حسین اور پرکشش نظر آنے کے ایسے طریقے استعمال فرمانا جو کہ سائنٹیفیکلی ڈینجرس ہیں، ان کے ایڈورس افیکٹس ہیں۔ تو ابھی میں چونکہ وقت زیادہ گزر رہا ہے اور باتیں ابھی کافی باقی ہیں، لہٰذا میں ابھی ان تحقیقات کی بات نہیں کر رہا جن میں کہ کاسمیٹک پروڈکٹس کے سائیڈ افیکٹس پر بات کی گئی ہے، ورنہ آپ خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ میرے پاس بھی بہت سی تحقیقات موجود ہیں، انٹرنیٹ پر آپ کو بہت سی تحقیقات ملیں گی جو آپ کو یہ بتائیں گی کہ کاسمیٹک پروڈکٹس میں کون کون سے کیمیکلز یوز کیے جاتے ہیں اور ان کے سائیڈ افیکٹس کیا پڑ سکتے ہیں انسان کی سکن پہ، اور کاسمیٹک سرجری کے کیا سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اور یہ تحقیقات آپ انٹرنیٹ کی مدد سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری نشست کا پہلا دور جو تھا، پہلا حصہ، وہ اب یہاں پہ اختتام پذیر ہوا کہ ہم نے خوبصورتی کی درست تعریف کو بھی دیکھا اور خوبصورتی کی علاقائی اور کلچرل تعریف کو بھی دیکھا، اور اس میں ایک بہت بڑا تفاوت پایا، اور پھر ہم سینسٹائز ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے کہ خوبصورتی کو درست پیرائے میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر درست پیرائے میں سمجھا نہیں جائے گا تو ہمارا نقصان ہے اور کاسمیٹک انڈسٹری کا فائدہ ہے۔ اس کے بعد ہم دوبارہ اپنے اس ماڈل پہ آتے ہیں جس میں کہ ہم نے 4 درجے بتائے انسانی کشش کے۔ پہلا درجہ پرسنالٹی، دوسرا ایموشنل ایکسپریشنز، تیسرا کیریکٹر اور چوتھا اورا۔ تو اب سب سے پہلے ہم پرسنالٹی پر بات کرتے ہیں۔ تو چونکہ اکثر انسانوں کی آؤٹر سیلف ڈومیننٹ ہوتی ہے، آؤٹر سیلف ڈومیننٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوشل کمپلائنس چاہتے ہیں، رسم و رواج کی پاسداری کرنا چاہتے ہیں، عزت کا حصول چاہتے ہیں، لوگوں میں رکھ رکھاؤ رکھنا چاہتے ہیں، نام و مرتبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، سوشل ریکگنیشن ان کی خواہش ہوتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے اس بات کا انہیں انتہائی زیادہ غم ہوتا ہے۔ تو اس قسم کے افراد شخصیت کو کشش اور حسن کا پیمانہ سمجھتے ہیں، اور شخصیت انسان کے سر سے لے کر اس کے پاؤں تک جتنی اس کی آؤٹ لک ہے، شخصیت میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے انسان کی آؤٹ لک، اس کو اوورٹ پرسنالٹی بھی کہتے ہیں۔ آؤٹ لک یعنی اس کے بال کیسے ہیں، ان کا کلر کیسا ہے، ان کی کٹنگ کیسی ہے، پھر اس کا فیس کیسا ہے، اس کا کلر کیا ہے، اس کی کمپلیکسٹی کیا ہے، اس کے بعد اس کی گردن کیسی ہے، پھر کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں، کپڑوں کی کلر کی سگنیفیکینس کیا ہے، برانڈ کون سی ہے، کوالٹی کیا ہے، پاؤں میں چپل اور جوتے کون سے پہنے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں پرسنالٹی میں آتی ہیں اور ان کو آؤٹ لک کہتے ہیں، یہ فرسٹ امپریشن ڈالتی ہیں۔ تو جن انسانوں کی آؤٹر سیلف ڈومیننٹ ہوتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شخصیت کا پرکشش ہونا انتہائی ضروری ہے۔ کشش شخصیت سے ظاہر ہوتی ہے ان کے خیال میں۔ تو شخصیت کو پھر کیسا ہونا چاہیے؟ اس میں 2 آرا ملتی ہیں، کلچرلی سماجی طور پر 2 آرا ملتی ہیں۔ جو اکثریت کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ پرسنالٹی کو ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ کلچر آئیڈیلائز کرتا ہے، جیسا کہ میڈیا پورٹرے کرتا ہے، ویسا ہونا چاہیے پرسنالٹی کو۔ یعنی ایک نوجوان جس نے فریش MBA کیا ہے
اور بینک میں جانے کا خواہش مند ہے تو اس کو پہلے سے پتہ ہے کہ میں نے پینٹ شرٹ اور ٹائی پہننی ہے کیونکہ یہ آلریڈی پورٹریڈ ہے، یہ پکچر اس کو دکھائی جا چکی ہے تھرو ڈرامہ، تھرو میڈیا، کہ جو بینکوں میں لوگ کام کرتے ہیں وہ شلوار قمیض تو نہیں پہنتے، پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، اور گرمیوں میں بھی اگر ہاف سلیوز شرٹ بھی پہنتے ہیں تو ٹائی ضرور لگاتے ہیں، کیونکہ ٹائی فارمل ہے، ٹائی فارمل ہے۔ اس کے پیچھے ریشنل کیا ہے، جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ اتنی حماقت، اتنی بے وقوفی، اندازہ لگائیے آپ، جون جولائی اگست کی سخت گرمیوں میں انہوں نے انگریزوں سے ماڈیفیکیشن یہاں یہ کر لی کہ انہوں نے شرٹ ہاف پہن لی، بازو آدھے ننگے ہیں کیونکہ گرمی ہے، لیکن ٹائی پھر بھی کسی ہوئی ہے کیونکہ فارمیلٹی ہے۔ تو ذرا سی بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انگریزوں کے لیے سردی زیادہ ہوتی ہے، وہاں کا موسم مختلف ہے، وہ لوگ ٹائی اس لیے استعمال فرماتے ہیں۔ بلکہ ایک تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ بٹن نہیں ہوا کرتے تھے پہلے، تو ٹائی لوگ لگاتے تھے، سردی زیادہ ہوا کرتی تھی۔ تو ہم نے ٹائی کو فارمیلٹی سمجھ رکھا ہے، کتنی بڑی جہالت اور بے وقوفی۔ یعنی کہ ایک بینکر، میں ایز اے سائیکالوجسٹ یہ کلیم کرتا ہوں کہ گرمیوں میں ایک بینکر وداؤٹ ٹائی زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتا ہے اور اپنے کسٹمرز کو خوش اخلاقی سے اور خندہ پیشانی سے ڈیل کر سکتا ہے، بجائے اس کے کہ اس نے ٹائی کسی ہو اور ماتھے پر پسینہ ہو لیکن ٹائی اتارنے کی اجازت نہ ہو اس کو۔ تو یہ شخصیت ہے۔ جن لوگوں کی آؤٹر سیلف ڈومیننٹ ہوتی ہے، یہ پہلا درجہ ہے کہ وہ شخصیت کو پرکشش سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کسی انسان کا خوبصورت ہونا، اس کا حسین ہونا، اس کی شخصیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر دوسری رائے جو کہ کم لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ شخصیت وہ پرکشش ہوتی ہے جو دوسروں سے ہٹ کے ہو، اس کو سٹائل کہتے ہیں، یعنی آپ کا سٹائل ذرا ہٹ کے ہو۔ لیکن اس قسم کی سوچ رکھنے والے لوگ کم ہیں، جو کہ ڈائیورجنٹ تھنکنگ کرتے ہیں اور ایگزسٹنگ سوشل نارم سے ہٹ کر اپنی پرسنالٹی میں ماڈیفیکیشنز کرتے ہیں، اپنے کپڑے خود ڈیزائن کرتے ہیں، ایگزسٹنگ ٹرینڈز کو فالو نہیں کرتے، کچھ یونیکنیس لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے پرسنالٹی میں۔ ایسے لوگ کم ہیں۔ تو یہ دونوں طرح کے لوگ ہیں، یہ چونکہ تزکیہ نفس کے پہلے درجے پر ہیں، لہٰذا ان کی نظر میں شخصیت حسن کا اور کشش کا معیار ہے۔ اب اس کے بعد باقی تینوں درجات سے یہ بے بہرا ہیں، ان کے خیال میں شخصیت ہی وہ واحد پیرامیٹر ہے جو کسی شخص کو خوبصورت یا بدصورت ثابت کرتا ہے۔ اگلے جو 3 سٹینڈرڈز ہیں، جو 3 لیولز ہیں، ان سے اکثریت بے خبر ہے۔ تو ان 3 لیولز میں جو دوسرا لیول ہے وہ ہے ایموشنل ایکسپریشنز کے ذریعے کشش پیدا کرنا اور پرکشش ہونا۔ تو تزکیہ نفس کے دوسرے لیول میں جن انسانوں کی انر سیلف ڈومیننٹ ہوتی ہے، جو خود کو سوسائٹی پر مقدم جانتے ہیں، اپنے آپ کو سیلف کمز فرسٹ اینڈ بی یور اون سیلف، بی ہو یو ریئلی آر، اس فارمولے پہ جو عمل کرتے ہیں، جن میں کہ کثیر تعداد آپ کو ملے گی
جو آرٹسٹ ہیں، کسی بھی فن کے جو آرٹسٹ ہیں، جو ریسرچرز ہیں، واقعی میں جو سائنسدان ہیں، ان کی انر سیلف ڈومیننٹ ہوتی ہے، شعراء کی انر سیلف ڈومیننٹ ہوتی ہے اکثر، لیکن ہر انسان کی انر سیلف پیدا ہوتے وقت تو ڈومیننٹ ہی تھی، پھر بعد میں سوشلائزیشن نے اور کلچر نے اس کا گلا گھونٹ دیا اور اس پر ایک سوشل ماسکنگ کی، اس کو پرسونیفائی کیا۔ تو انر سیلف کی ڈومیننس میں وہ شخص دوسرے درجے پر پرکشش ہے جس کا جذباتی اظہار پرکشش ہے، جس کی اسمائل پرکشش ہے، جس کا دیکھنے کا طریقہ پرکشش ہے، جس کا چلنے کا طریقہ پرکشش ہے، جس کا مڑ مڑ کر بار بار دیکھنا کنکھیوں سے وہ پرکشش ہے، اس کی چال ڈھال پرکشش ہے، اس کی ادا پرکشش ہے۔ یہ لب لباب ہے ایموشنل ایکسپریشنز کا، اردو میں ادا اور انگلش میں سٹائل، نخرہ۔ یہ دوسرا لیول ہے پرکشش ہونے کا، یعنی اگر کسی انسان کا سٹائل پرکشش ہے اور اس کی ظاہری شخصیت پرکشش نہیں بھی ہے، تب بھی وہ پرکشش ہے اور شدید پرکشش ہے۔ یعنی دو انسان ہیں، مسٹر اے اینڈ مسٹر بی۔ تو مسٹر اے نے 3 پیس سوٹ پہن رکھا ہے، ٹائی لگا رکھی ہے، صاف ستھرے جوتے پہن رکھے ہیں، بالوں میں آئل لگا رکھا ہے، کلین شیوڈ ہیں، بالکل صاف ستھرے، ہاتھوں میں قیمتی گھڑی پہن رکھی ہے، ایک ہاتھ میں قیمتی موبائل ہے، ساتھ میں سگریٹ کی ڈبی ہے، ساتھ میں گاڑی کی چابیاں ہیں، یعنی بالکل ڈیشنگ قسم کی پرسنالٹی ہے، لیکن نخرہ نہیں ہے، ادا نہیں ہے، سٹائل نہیں ہے۔ اور مسٹر بی جس نے کہ نکر پہن رکھا ہے اور ٹی شرٹ پہن رکھی ہے جو انتہائی کیجول ہے، اور اس کی داڑھی تھوڑی سی بڑی ہوئی ہے، یعنی بظاہر وہ ڈیسنٹ نظر نہیں آ رہا، لیکن اس میں سٹائل ہے، اس کے دیکھنے کا انداز شدید ہے، اس کی اسمائل پرکشش ہے۔ یہ جو مسٹر بی ہے یہ زیادہ پرکشش ہوگا، سکون کلینیکل ماڈل کی روشنی میں اور فلسفی کی روشنی میں بھی۔ اس فرق کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ادا شخصیت پر بھاری ہے، سٹائل سپرسیڈ کرتا ہے پرسنالٹی کو، اوور کم کرتا ہے، سبقت لے جاتا ہے۔ سٹائل، تو اگر کوئی سٹائلش ہے تو وہ زیادہ پرکشش ہے۔ اور پھر ایموشنل ایکسپریشنز میں بہت سی نان وربل کمیونیکیشن، جس طرح آپ نے سن رکھا ہے کہ کمیونیکیشن کا 79% پارٹ نان وربل ہوتا ہے، تو اس میں ایموشنل ایکسپریشنز میں سارے نان وربل کمیونیکیشن کے پیٹرنز آتے ہیں، فیشل ایکسپریشنز ہیں، جیسچرز اور پوسچرز ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الفاظ کے ذریعے، سینٹنسز کے ذریعے ایموشنل ایکسپریشنز ہیں۔ مختلف جملوں کے ذریعے، مختلف فریزز کے ذریعے، کلازز کے ذریعے انسان اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کرتا ہے۔ ہرا، واو، اردو میں واہ، یا یہ افسوس، یہ بھی ایک ایموشنل ایکسپریشن ہے۔ اس طرح کے بہت سے ایموشنل ایکسپریشنز ہیں، یہ بھی کلچر ٹو کلچر ویری کرتے ہیں۔ جس طرح تھمب اپ ہے تو وہ کسی کلچر میں اس کو ڈیفرنٹلی انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، کسی کلچر میں ڈیفرنٹلی انٹرپریٹ کیا۔
تھم ڈاؤن ہے تو تھم ڈاؤن کا مطلب لفٹ مانگنا بھی ہے، اور تھم ڈاؤن کا مطلب یہ بھی ہے کہ برا کام کیا ہے آپ نے۔ آنکھ مارنا ہے، اس کی بہت اچھی اگزامپل ہے۔ آنکھ مارنا جو ہے ایک آنکھ کو جھپکانا، اس کی بہت سی انٹرپریٹیشنز ہیں۔ اس میں مستی بھی ہے، شرارت بھی ہے، اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ چپ رہو، بولو مت۔ اس میں یہ بھی اشارہ مضمر ہوتا ہے کبھی کبھی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس کے مختلف میننگز ہو سکتے ہیں، کلچر ٹو کلچر اور سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتا ہے۔ ایموشنل ایکسپریشنز کے مزید مطالعے کے لیے آپ میرے کچھ دیگر مضامین کا بھی مطالعہ فرما سکتے ہیں، اور ایک ویڈیو ہے ایموشنل ہیلتھ پہ، اس میں ایموشنز پر میں نے تفصیلی بحث کی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ دوسرا درجہ ہے، پہلا تھا شخصیت اور دوسری تھی ادا، سٹائل، اور تیسرا درجہ پھر کردار کا ہے، جس کو ہم عرف عام میں خوبصیرتی کہتے ہیں۔ نیک سیرت ہونا، با اخلاق ہونا۔ تو جو انسان، اب ہم اپنی مثال کو دوبارہ سے دہراتے ہیں، مسٹر اے 3 پیس سوٹ میں تھے، یاد آیا آپ کو؟ سٹائلش نہیں تھے لیکن پرسنالٹی ڈیسنٹ تھی۔ اور مسٹر بی جو تھے وہ سٹائلش تھے، نکر میں تھے، ٹی شرٹ میں تھے۔ تو سٹائل سپرسیڈ کیا شخصیت کو۔ اب یہ جو مسٹر سی ہیں، ان میں نہ شخصیت ہے نہ سٹائل ہے، لیکن کردار کے اچھے ہیں، کردار ان کا بہترین ہے، اخلاق اچھے ہیں۔ تو جو کریکٹر ہے وہ پھر سپرسیڈ کر جائے گا پچھلے دونوں کو، شخصیت کو بھی اور سٹائل کو بھی، ایموشنل ایکسپریشنز کو بھی۔ تو مسٹر سی زیادہ پرکشش ہوں گے کیونکہ وہ زیادہ صاحب اخلاق ہیں۔ آزما کر دیکھ لیجئے، آپ کے دوستوں میں سے ایک مسٹر اے کی طرح کے ہوں گے، ایک مسٹر بی کی طرح کے ہوں گے، کچھ لوگ مسٹر سی کی طرح کے ہوں گے۔ تو زیادہ ریلائنس آپ کس پہ رکھیے گا، زیادہ محبت کس سے کیجئے گا؟ اسی سے کیجئے گا۔ لانگ لاسٹنگ پرسپیکٹو میں اس کو زیادہ ثابت قدم دوست بنائیے گا جس کے اخلاق اچھے ہیں، اس پر ریلائنس زیادہ ہے، اس پر آپ اعتماد زیادہ کر سکتے ہیں، وہ بھروسے کا آدمی ہے مسٹر سی۔ تو کریکٹر کے سلسلے میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں کہ پازیٹیو سائیکالوجی میں 6 ورچوز اور 24 کریکٹر سٹرینتھس پر کام ہوا ہے، جس کو میں آج مختصراً بیان کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کردار کیا ہوتا ہے۔ تو میں سائیکلوجیکلی اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں، اس کو آپ مذہبی طریقوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، قرآنی طریقوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جس طرح سے میں اکثر کہتا ہوں کہ حضرت امام غزالی کی احیاء علوم دین کی 3 اور 4 جلد خصائل رذیلہ اور خصائل حمیدہ سے متعلق ہے، اخلاقیات کو زیر بحث لاتی ہے، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن آج کی نشست میں پازیٹیو سائیکالوجی کو بیس بنا کر آپ کو 6 ورچوز اور 24 کریکٹر سٹرینتھس کے بارے میں ایک پکچر پیش کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نفسیاتی طور پر صاحب کردار کون ہے، نیک سیرت کون ہے، خوب سیرت کون ہے، جس کی شخصیت پچھلے 2 سے زیادہ پرکشش ہے۔ تو اس میں پہلا جو ورچو ہے وہ ہے نالج اور وزڈم، یعنی کردار کی ایک صفت ہے، کردار کی ایک کریکٹر ہے، ایک ایٹریبیوٹ ہے۔ تو مسٹر سی میں یہ چیزیں ہیں جو میں ابھی بتانے جا رہا ہوں۔ مسٹر سی میں نہ شخصیت ہے نہ سٹائل ہے، ان میں یہ 24 کریکٹر سٹرینتھس زیادہ شدید حد تک موجود ہیں۔ ان میں وزڈم اور نالج ہے، یعنی ان میں علم ہے اور دانش ہے۔ پھر اس نالج اور وزڈم کی کیٹیگری میں کریٹیویٹی ایک وصف ہے،
جدت پسند ہونا. پھر کریوسٹی ایک وصف ہے، متجسس ہونا. اور پھر اوپن مائنڈڈنس ہے، کشادگی فکر. اور پھر لو آف لرننگ ہے، سیکھنے کا شوق. اور پھر پرسپیکٹو ہے کہ کوئی نظریہ رکھنا زندگی کے بارے میں. اور پھر ججمنٹ ہے یعنی عدل. تو مسٹر سی میں یہ صفات موجود ہیں. پہلے میں ان کو ایکسپلین کر دیتا ہوں تھوڑا تھوڑا، پھر اس کے بعد میں آپ کو مسٹر سی کی پرسنالٹی کی پکچر پورٹرے کروں گا، مثال کے ذریعے آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گی. دوسرا ورچو کرج ہے، حوصلہ. اس کے اندر جو کیریکٹر سٹرینتھس ہیں ان میں بریوری ہے یعنی بہادری، پرسسٹنس ہے ثابت قدمی، آنیسٹی ہے یعنی خلوص، زیسٹ ہے یعنی زندہ دلی. اس کے بعد اگلا ورچو ہے ہیومینٹی یعنی انسان دوستی. اس میں جو 3 کیریکٹر سٹرینتھس ہیں ان میں لو ہے یعنی محبت، کائنڈنس ہے یعنی شفقت، سوشل انٹیلیجنس ہے یعنی سماجی فہم و فراست. اس کے بعد اگلا ورچو جسٹس کا ہے، انصاف کا، جس میں کہ جو کیریکٹر سٹرینتھس ہیں ان میں ٹیم ورک ہے، ہم آہنگی، فیئرنس ہے، سچائی، لیڈرشپ ہے، قائدانہ صلاحیتیں. پھر ایک ورچو ہے ٹیمپرنس یعنی تحمل اور بردباری. اس میں جو کیریکٹر سٹرینتھس ہیں ان میں فارگیونیس، ہیوملٹی یعنی عاجزی، موڈسٹی ہے، خود شناسی، پروڈنس ہے، دور اندیشی، سیلف ریگولیشن ہے، ضابطہ. پھر جو آخری ورچو ہے اس کا نام ہے ٹرانسینڈنس، جس کو اردو میں کہتے ہیں علو، معراج. اس میں جو کیریکٹر سٹرینتھس ہیں ان میں اپریسیشن ہے یعنی مدحت سرائی، ثنا، اور گریٹیٹیوڈ ہے، شکر، ہوپ، امید، ہیومر، مزاح، اور ریلیجسنس یعنی مذہب پسندی. تو یہ 6 ورچوز پازیٹیو سائیکالوجی نے پروپوز کیے ہیں. اور ان 6 ورچوز کے اندر پھر 24 کیریکٹر سٹرینتھس ہیں. یعنی یہ 24 صفات جس شخص میں جتنی زیادہ ہوں گی اتنا ہی وہ صاحب کردار ہوگا. تو اب دوبارہ سے اسی مثال کو سنیے. مسٹر اے جن کی شخصیت اچھی ہے وہ سب سے کم پرکشش ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر مسٹر بی ہیں جن میں سٹائل ہے اور ایموشنل ایکسپریشنز ہیں، وہ مسٹر اے سے زیادہ پرکشش ہیں. اور اس کے بعد پھر مسٹر سی ہیں جن میں کیا کیا چیزیں ہیں، جن میں علم ہے، دانش ہے، جدت ہے، تجسس ہے، کشادگی فکر ہے، سیکھنے کا شوق ہے، نظریہ ہے، عدل ہے، حوصلہ ہے، بہادری ہے، ثابت قدمی ہے، خلوص ہے، زندہ دلی ہے، انسان دوستی ہے، محبت ہے، شفقت ہے، سماجی فہم ہے، انصاف ہے، ہم آہنگی ہے، سچائی ہے، قائدانہ صلاحیتیں ہیں، تحمل ہے، عاجزی ہے، خود شناسی ہے، دور اندیشی ہے، ضابطہ ہے، علو ہے، مدحت ہے، شکر ہے، امید ہے، مزاح ہے، مذہب پسندی ہے. اتنی ساری کوالٹیز مسٹر سی میں موجود ہیں. لہٰذا مسٹر سی کی جو شخصیت ہے یعنی ان کی جو کشش ہے، مسٹر سی کی جو کشش ہے، جو حسن ہے، جو جمال ہے، جو اٹریکشن ہے، وہ مسٹر بی اور مسٹر اے دونوں سے زیادہ ہے، دونوں سے زیادہ شدید ہے. خوبصورتی سپرسیڈ کر گئی ہے خوبصورتی کو. اگر کوئی انسان خوبصورت ہے تو وہ بھلے خوبصورت نہیں بھی ہے پھر بھی خوبصورت ہے، پھر بھی حسین ہے، پرکشش ہے، لوگوں کو اپنی جانب اٹریکٹ کرتا ہے. اس میں کیا دو رائے ہو سکتی ہیں کہ اچھا بیہیویئر، اچھے اخلاق، اچھے ایٹیٹیوڈز اٹریکٹ کرتے ہیں دوسرے انسانوں کو صاحب اخلاق انسان کی طرف. تو اس میں تو کوئی
بیوقوف ہی شاید دوسری رائے رکھتا ہو۔ اور روزمرہ زندگی میں مشاہدات میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ کے دوستوں میں اور احباب میں کچھ لوگ مسٹر اے کی طرح ہوں گے، کچھ مسٹر بی کی طرح ہوں گے، کچھ مسٹر سی کی طرح ہوں گے۔ اسی طرح خواتین بھی کچھ مسٹر اے کی طرح خواتین ہوں گی، کچھ مسٹر بی کی طرح ہوں گی، کچھ مسٹر سی کی طرح ہوں گی۔ تو آپ یہ اپنے ذہن میں سوچئے کہ آپ کے لیے زیادہ ریلائبل اور زیادہ لانگ لاسٹنگ ریلیشن شپ کس سے رکھنا چاہیں گے اور زیادہ کس سے متاثر ہوں گے۔ بدنی حسن و جمال آنی جانی چیز ہے، نخرہ اور سٹائل بدلتے رہتے ہیں، اخلاق سیرت وہ شے ہے جو ثابت قدم رہتی ہے، نیکی اور برائی کے معیارات، اچھے اور برے اخلاق حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہی تھے، ارسطو افلاطون کے زمانے میں بھی وہی تھے اور آج بھی وہی ہیں، ان میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ یہ انسانی اقدار ہیں، انسانی ویلیوز ہیں، کسی انسان کے انسان کہلائے جانے کے لیے ضروری ہیں۔ ان پر برین سٹارمنگ کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس نشست سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آج کے بعد ہم بجائے اپنی ظاہری شخصیت اور ظاہری نخرے پر فوکس کرنے کے اپنے اخلاق اور اپنی سیرت پر اگر فوکس کریں گے تو ہم زیادہ حسین و جمیل اور زیادہ پرکشش ہو جائیں گے دوسروں کے لیے۔ اور اس سے پھر اوپر آخری چیز ہے جو کہ عوام الناس کے لیول کی نہیں ہے۔ عوام الناس اکثریت کی حد خوب سیرتی پر جا کر ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے روحانی مقام ہے، ایک ہیومن آرا۔ تو جب ریئل سیلف ڈومیننس ہوتی ہے کسی انسان کی، مشکل ہی سے ہوتی ہے، 1 in a trillion، بہت مشکل سے۔ ایسے لوگ تاریخ انسانی میں بہت کم جن کی ریئل سیلف ڈومیننٹ ہو، لیکن ہوتے ضرور ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں ہوتے، ایسے انسان بھی دنیا میں ہوتے ہیں جن کو ہم مسٹر ڈی کہہ سکتے ہیں، چوتھے لیول کے انسان، جن میں نہ تو شخصیت ہے، نہ ایموشنل ایکسپریشن اور سٹائل ہے، اور نہ ہی کوئی سیرت ہے، لیکن پھر بھی ان تینوں باتوں کے نہ ہونے کے باوجود بھی ان کے بدن سے، ان کی ذات سے ایسی شعائیں نکل رہی ہیں، ان کے ارد گرد جو ان کا حالہ ہے، اورا ہے، جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں جنہوں نے ان کو سراؤنڈ کر رکھا ہے، وہ کیونکہ الیکٹرو میگنیٹک ہیں لہٰذا وہ کھینچتی ہیں اپنی طرف، کشش دلاتی ہیں، کھینچتی ہیں۔ عجیب پراسرار، سمجھ میں نہ آنے والی کشش ہے، لیکن کشش ہے، نہ بظاہر شخصیت ہے، نہ بظاہر نخرہ ہے، سٹائل ہے، نہ بظاہر کردار ہے، لیکن کشش ہے۔ تو یہ ایک آخری درجہ ہے۔ اس کے اوپر ابھی زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ عوام الناس کا مسئلہ نہیں ہے۔
لیکن یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے اور اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ کسی ایسے شخص سے اگر ملیں جس کا ہیومن آرا پرکشش ہو تو آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ جیسے کسی نے آپ کا دل جکڑ دیا ہے، پکڑ لیا ہے۔ دل میں جکڑن اور تناؤ فوری طور پر محسوس ہوگا، دل بھاری بھاری محسوس ہوگا، آپ کو دل بیٹھا بیٹھا جائے گا، کیونکہ اس قسم کی کشش کا ڈائریکٹ انفلوئنس آپ کے دل پہ پڑتا ہے۔ دل بھاری ہو جاتا ہے، اس سے آپ کو ایک فیلنگز آتی ہیں۔ یہی وہ فیلنگز ہیں جو کہ جنات کی موجودگی سے آتی ہیں، اسپرٹس کی موجودگی سے آتی ہیں۔ اگر کسی کمرے میں کوئی اسپرٹ آ جائے، اب یہ موضوع تو بظاہر سائنٹیفک نہیں ہے لیکن پیچھے سائنس کی بھی بہت سی ایکسپلینیشنز ہیں آج کل کے دور میں، لیکن یہ کیفیات جو ہیں یہ جتنی الفاظ میں بیان ہو سکتی تھیں میں نے کوشش کی ہے کہ کر دوں، لیکن یہ محسوسات ہیں، مشاہدات ہیں۔ دل ان میں مرکزی رول رکھتا ہے۔ دل بیٹھا بیٹھا جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز مجھے خود اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ تو یہ انسانی حالے کی کشش ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جن کی پیک پر ہوتی ہے، شدید ہوتی ہے، جن کی ریئل سیلف ڈومیننٹ ہوتی ہے۔ اور ریئل سیلف ڈومیننٹ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کی سوئی، ان کا دھیان ہر وقت اللہ پر اٹکا رہتا ہے۔ یہ ہے ریئل سیلف کا ڈومیننٹ ہونا، کہ کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں گزرتا، کوئی ایک سیکنڈ بھی۔ یہ ہے ریئل سیلف کی ڈومیننس۔ ہر وقت، ہر لمحے میں ان کا جو لوکس آف کنٹرول ہے، جو کنسنٹریشن ہے، جو اٹینشن ہے، وہ اللہ سے نہیں ہٹتی۔ بنا برئین ان کا جو وجود ہے اس میں وہ روحانی کشش پیدا ہو جاتی ہے اس دھیان کی وجہ سے، اس ول پاور کی وجہ سے، کہ لوگ خود بخود کھنچتے ہیں ان کی طرف۔ ایسے لوگ بہت کم ہیں لیکن ہیں ضرور۔ تو یہ ساری جو نشست تھی آج کی اتنی تفصیلی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حسن اور کشش اپنی اصل تعریفات کھو چکا ہے مروجہ معاشرے میں، اور وہ خود بخود نہیں کھوئی گئیں، اس میں کلچر کا اور میڈیا کا بہت بڑا رول ہے، اور لوگ بے وقوف بن رہے ہیں۔ لہٰذا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حسن دراصل ہوتا کیا ہے، خوبصورتی دراصل ہوتی کیا ہے، کشش کیا ہوتی ہے، اور پھر اس کو درست پیرامیٹرز میں سمجھنے کے بعد یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کشش کے 4 درجات ہیں۔ صرف شخصیت ہی کا پرکشش ہونا، حسین ہونا نہیں ہے، بلکہ ایموشنل ایکسپریشنز کی کشش کا نتیجہ بھی حسن ہی ہے، اور اس سے اگلے درجے میں کردار کی کشش پچھلی 2 کششوں سے زیادہ وزنی ہے، زیادہ بھاری ہے، زیادہ قابل اعتبار ہے، زیادہ پرکشش ہے۔ خوبصورتی سے زیادہ مستحکم ہے اور زیادہ پرکشش ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز ہے
الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز کے ذریعے، ہیومن آرا کے ذریعے کشش پیدا کرنا اور پرکشش ہونا، جس کی توفیق بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تو سینسٹائزیشن آج کی نشست میں یہ تھی کہ کسی بھی کاسمیٹک پروڈکٹ کو استعمال فرمانے سے پہلے خواتین و حضرات کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا مجھے اس کی واقعی ضرورت ہے؟ تو اگر اس سیشن کو دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد اگر اس سوال کا جواب دیں گے کہ کیا واقعی ضرورت ہے، تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ نہیں، واقعی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن چلو سب لگا رہے ہیں تو میں بھی لگا لیتا ہوں، سب استعمال کر رہے ہیں، سب کہتے ہیں کہ مردوں کے سر کے بال اور عورتوں کے سر کے بالوں میں اور سر کی سکن میں فرق ہے، لہٰذا شیمپو بھی فرق ہے، تو چلیں میں بھی اس کو مان لیتا ہوں۔ سب یہ کہتے ہیں کہ موٹر سائیکل پر سواری کر کے آنے کے بعد صابن جو ہے وہ اچھے طریقے سے میل صاف نہیں کرتا چہرے کی، اس کے لیے فیس واش زیادہ افیکٹو ہے، تو چلیں میں بھی۔ یا تو ایک تو سوچ یہ ہے کہ لکیر کا فقیر بنیے، خود تدبر اور تفکر مت کیجئے، اور دوسری سوچ جس پر میں سینسٹائز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سوچئے کہ کیا واقعی مجھے ضرورت ہے